بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب آپ کو لگے کہ اللہ کی مدد، اللہ کا جواب نہیں آ رہا، تو اپنے صبر کو مضبوطی سے تھام لینا، کیونکہ آزمائش جہاں برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے وہیں سے کوئی نہ کوئی معجزہ ہو جاتا ہے۔ دست بستہ ہوں، شکستہ ہوں، بہت خستہ ہوں، لاج رکھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے وابستہ ہوں۔ آپ جس بھی معاملے سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی فرمائے اور میرے معاملات کو بھی میرے لیے آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جو وقت ہمیں انتظار کا لگتا ہے نا، تنگی سے کشادگی والا، اصل میں یہی وقت ہوتا ہے جس میں ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں۔ خوشی کا پل، وہ چیز ملنے کا وقت چند لمحوں یا زیادہ سے زیادہ ایک دن کا ہوا کرتا ہے، پھر ساتھ ہی اگلی چیز کے لیے کوشش اور دعا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسا کیجئے کہ اپنے اس وقت میں بہت کچھ اچھا کیجئے، قرآن مجید سے ایک الگ تعلق بنائیے، خود کو سنواریے اور کچھ ایسا کر جائیے جو ہمیشہ باقی رہ جائے۔ اور اگر تم مجھ سے سوال کرو کہ میں ایسا کیا کروں، تو میں کہوں گی کہ کسی بھی طرح سے اپنے رب اور اس کے بھیجے ہوئے علم سے جڑ جاؤں، اور جب تم ستھرے دل کے ساتھ عمل کرو گے تو تم باقی رہ جاؤ گے۔ کامیابی کا زینہ بہت سی ناکامی کی سیڑھیوں سے بنتا ہے۔ حسد کرنے والے سے بدلہ نہ لیا کریں، اس پر ترس کھایا کریں۔ وہ ایسا انسان ہوتا ہے جو آپ کے جلائے بغیر ہی جل بھن کے راکھ ہو رہا ہوتا ہے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ بے وفاؤں کو مارا نہیں جاتا، بے وفاؤں کو پچھتاوے کی زندگی دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک غلام تھا، ایک دن وہ کام پر نہ گیا تو اس کے مالک نے سوچا کہ مجھے اس کی تنخواہ میں کچھ اضافہ کر دینا چاہیے تاکہ وہ دل جمعی سے کام کرے اور آئندہ غائب نہ ہو۔ اگلے دن مالک نے اس کی تنخواہ سے زیادہ پیسے اسے دیے، جو اس نے خاموشی سے رکھ لیے، لیکن کچھ دنوں بعد وہ دوبارہ غیر حاضر ہوا تو اس کے مالک نے غصے میں آ کر اس کی تنخواہ میں کیا گیا اضافہ ختم کر دیا اور اس کو پہلے والی تنخواہ ہی دی۔ غلام نے اب بھی خاموشی اختیار کی تو مالک نے کہا، جب میں نے اضافہ کیا تو تم خاموش رہے، اور اب جب کمی کی تو پھر بھی خاموش ہو، کیوں؟ تب غلام نے جواب دیا، جب میں پہلے دن غیر حاضر ہوا تھا اس کی وجہ بچے کی پیدائش تھی، اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں اضافے کو میں نے وہ رزق خیال کیا جو وہ اپنے ساتھ لے کر آیا، اور جب میں دوسری مرتبہ غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ میری ماں کی وفات تھی، اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں کمی کو میں نے وہ رزق خیال کیا جو وہ اپنے ساتھ واپس لے گئی۔ پھر میں اس رزق کی خاطر کیوں پریشان ہوں جس کا ذمہ خود اللہ نے اٹھایا ہوا ہے۔ دعاؤں میں یا رب اثر چاہتی ہوں، میں تیری ہی سیدھی ڈگر چاہتی ہوں، نہ شہرت کی خواہش نہ زر چاہتی ہوں، میں جنت کے لالو گوہر چاہتی ہوں۔ یہ دنیا سفر ہے، مسلسل سفر ہے، مسافر ہوں، زیادہ سفر چاہتی ہوں، ملے جس کا ثمر مجھے آخرت میں، الہی میں ایسا شجر چاہتی ہوں۔ میں ظلمت میں بھٹکی ہوئی تیری بندی، بہت تھک گئی ہوں، سحر چاہتی ہوں، تیرے در پر جھک کر جو اٹھے نہ ہرگز، میں ایسی جبیں ایسا سر چاہتی ہوں۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بڑا گناہگار ہوں۔ مرد اگر روکتا ٹوکتا ہے تو مقام شکر ہے، ایسا مرد واقعی عورت کو اپنی عزت سمجھتا ہے، اس کا خیال خود سے زیادہ کرتا ہے، ایسی عورت دنیا کی خوش نصیب عورتوں میں سے ہے۔ ایک وقت تک میں نے دنیا کی ہر چیز کو اپنے لیے ضروری سمجھا اور اس کی تگ و دو کی، لیکن مجھے اطمینان اور خوشی نے قبول نہیں کیا۔ پھر جب میں نے سارے جذبوں سے خود کو اللہ کے سپرد کیا، صرف ایمان و ہدایت کو اپنی فکر بنایا، تو الجھنوں نے میری راہ چھوڑی اور سکون میرے اندر بسنے لگا۔ زندگی میں اتنی تو اچھائی سے رہو کہ جب کوئی آپ کو کہے کہ تمہیں تمہارے کاموں کا بدلہ ملے،
تو وہ تمہیں دعا لگے، بد دعا نہیں۔ جب دل میں اللہ سما جائے تو درد میں بھی سکون آنے لگتا ہے۔ جیسے ایک تڑپ کا سجدہ کیا جائے تو تاثیر بدل جاتی ہے، اسی طرح درد میں بھی سکون آنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کبھی نہ ختم ہونے والی محبت ہوتی ہے، کیونکہ یہ حقیقی محبت ہوتی ہے۔ کیا تم حقیقی نہ سمجھتے ہو؟ عارضی محبتیں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں تو ختم ہو ہی جاتی ہیں، حقیقی محبت تو بڑھ کر عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ جو عیب دیکھ کر بھی نفرت نہیں کرتا، جو خطاؤں پر بھی پکڑ نہیں کرتا، نافرمانیوں پر بھی دعائیں رد نہیں کرتا، وہ جس کا ہونا ہماری تنہائی میں بھی کافی ہے، بندے کی سسکیوں کو سنتا ہے، اس کی محبت کے آگے ہر محبت ناقص ہے، اسے منانے کے لیے ایک ندامت کا آنسو کافی ہے، وہ جو ہمیشہ سے باقی ہے، وہی اللہ ہے، وہی محبت ہے ہماری۔ لوگ کہتے ہیں کہ دعاؤں میں کیسے روتے ہیں، اس کا بس ایک ہی راز ہے کہ تکلیف جتنی گہری ہو، دعاؤں کا خشوع و خضوع اتنا بڑھ جاتا ہے۔ زندگی مجھے اس موڑ پر لائی کہ جب میرے پاس اللہ کے سامنے رونے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا، تب میں نے جانا کہ ہر ٹوٹنا برا نہیں ہوتا، ٹوٹنے کے بعد اگر اللہ سے جڑنا ہو تو وہ غم مزہ دیتا ہے اور دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اچھے وقت کی ایک خامی ہے کہ جلدی گزر جاتا ہے، اور برے وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ مکافات عمل کہتے ہیں کہ جب آپ نے کسی کو ذہنی طور پر اذیت دی ہو یا جسمانی طور پر بے حال رکھا ہو تو زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جو آپ کو بے سکون کر کے رکھ دیتا ہے، جب آپ کو آپ کی انہی دی گئی اذیتیں چین نہیں لینے دیتی، پھر چاہے اگلے بندے نے مکافات عمل کی دعا کی ہو یا نہیں۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ خدایا سبز رتوں پر خزاں نہ آئے کبھی، سدا گلاب ہی رکھنا گلاب لوگوں کو۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کہ نہیں، بلکہ انتظار کرو، جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ خاموشی اختیار کر لینا بھی ایک قسم کی جذباتی سزا ہے، اس میں جس انسان سے تعلق ہو اس سے بات کرنا بند کر دیتا ہے، اس کا مقصد دوسرے انسان کو سزا دینا ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو بات چیت بند ہونے سے بہت اذیت ہوتی ہے، ان کے لیے خاموشی لڑائی جھگڑے سے زیادہ اذیت کا باعث بنتی ہے۔ اوڑھ کر مٹی کی چادر بے نشاں ہو جائیں گے، ایک دن آئے گا ہم بھی داستاں ہو جائیں گے۔ گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت بھی عنقریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو گے نا اللہ پر تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں، تم مدد مانگو اللہ سے، پھر دیکھو کیسے مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ آپ کی تکلیف کا بڑھ جانا اس بات کی نشانی ہے کہ اب اس کے بعد آسانی ہے۔ سسرال میں اگر روٹی اچار سے بھی کھائی ہے تو میکے جا کر بتاؤ کہ گوشت سے کھائی ہے۔ گھر بسانے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں بسانا پڑتی ہیں، قربانی دینا پڑتی ہے۔ جو لڑکیاں میکے میں ہر وقت سسرال کی برائی کرتی ہیں، زیادہ گھر بھی ان کے خراب ہوتے ہیں، کیونکہ تماشا دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، خیر خواہ کم ہی ہوتے ہیں۔ دکھ درد اور تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ کسی نے اپنی دادی جان سے پوچھا، دادی جان آپ پیسے کیوں قرآن کے اندر چھپاتی ہیں؟ دادی نے کہا، میں نے تم لوگوں کو دیکھ لیا ہے کہ تم لوگ قرآن پاک نہیں کھولتے۔ عقل کہتی ہے کہ پی شیر و شکر، عشق کہتا ہے کہ پی خون جگر۔ عقل کہتی ہے کہ تخت شاہانہ ملے، عشق کہتا ہے کہ ویرانہ ملے۔ عقل کہتی ہے کہ چل بازار کو، عشق لے جاتا ہے سوئے یار کو۔ شادی کا کھانا ہوتا تو ایک وقت کا ہے، لیکن اس کے پیچھے بعض اوقات باپ کی پوری عمر کی محنت ہوتی ہے۔ یہ بات بھی ہے آپ کی اعلی صفات میں
کونوں مکاں کی سیر کریں ایک رات میں، وہ جب گئے تو نبض دو عالم رکی رہی، وہ آ گئے تو جان پڑی کائنات میں۔ جب چن لیا جائے تو چہرہ معنی نہیں رکھتا، ماضی نہیں پوچھا جاتا، کردار پر تبصرے نہیں کیے جاتے، فقط محبت کی جاتی ہے۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ جب کوئی دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تو اس بند دروازے پر دستک دے کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں۔ صبح جلدی صرف 4 چیزیں جگاتی ہیں: محبت، ماں، محنت اور مجبوریاں۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں۔ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کو یاد رکھنا، لیکن حساب ان کا بھی رکھنا جنہوں نے کھڑے ہو کر تماشا دیکھا تھا۔ وقت سے ہارتے وہ ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔ محبت کے دعوے دار جب عزت نہ دے سکیں تو وہ محبت قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے، آمین۔